بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مکینیکل سیکنڈ ایئر 8212 کا لیکچر ہے۔ تو چیپٹر نمبر 3 کا پہلا لیکچر ہے یہ۔ چیپٹر 2 ختم ہو گیا سرکٹ بریکرز کے اوپر۔ تو کام یعنی ورک، پاور اینڈ انرجی اس چیپٹر کا نام ہے۔ تو کام کی سب سے پہلے ورک کی تعریف آپ کو ہونی چاہیے۔ جب کسی جسم پر قوت لگائی جائے اور وہ جسم قوت کی سمت میں کچھ فاصلہ بھی طے کرے تو ہم کہتے ہیں کہ کام ہوا۔ سائنس کی زبان میں کام کی تعریف یہ ہے کہ جب بھی کسی چیز کے اوپر فورس لگائی جاتی ہے اور وہ فورس کچھ فاصلہ بھی طے کرے، جیسے آپ نے کرسی اٹھائی اور دوسری جگہ رکھی تو آپ نے کام کیا۔ اگر آپ ایک کرسی کے اوپر بیٹھے ہیں اور آپ نے نومیریکل حل کیے ہیں تو آپ نے فورس تو لگائی ہے، لیکن چونکہ آپ نے فاصلہ طے نہیں کیا لہٰذا آپ نے کوئی کام نہیں کیا۔ سائنس کی زبان میں کام کی یہ تعریف ہے، یہ مکینیکل ورک کی تعریف ہے۔ تو ورک از اکول ٹو فورس ملٹیپلائی ڈسٹینس۔ ڈسٹینس کا ہونا ضروری ہے، اگر ڈسٹینس 0 ہے تو کام 0 ہو جائے۔ فورس کو ایف سے ظاہر کرتے ہیں، ڈسٹینس کو ایس سے، تو ورک از اکول ٹو ایف ایس، ٹھیک ہے۔ اب پیپر میں پوچھتے ہیں کہ کام کے لیے کیا اکائی ہے، یونٹ کیا ہے۔ تو کام کی اکائی ہوتی ہے ایم کے ایس سسٹم میں 2 سسٹم ہوتے ہیں، ایک ایم کے ایس سسٹم ہوتا ہے اور دوسرا ایف پی ایس سسٹم ہوتا ہے۔ تو ایم کے ایس سسٹم میں ابھی سمجھاتا ہوں، لیکن نیوٹن میٹر ہوتی ہے اس کی اکائی۔ نیوٹن میٹر جاؤل کے برابر ہے۔ پیپر میں آ جائے جاؤل از اکول ٹو ڈیش تو آپ نے لکھنا ہے نیوٹن میٹر۔ جاؤل وہ جول بھی کچھ لوگ پڑھتے ہیں، جول یا جاؤل، اور اس کو جے سے ظاہر کرتے ہیں، بیسیکلی سائنسدان کا نام ہے۔ تو ایم کے ایس سسٹم کون سا ہوتا ہے؟ ایم کے ایس سسٹم وہ ہوتا ہے جس میں فاصلہ میٹروں میں، وزن کلو گرام کے اندر اور ٹائم سیکنڈ کے اندر لیا جاتا ہے، وہ ایم کے ایس سسٹم ہوتا ہے۔ ایف پی ایس سسٹم کون سا ہوتا ہے؟ ایف پی ایس سسٹم ایسا سسٹم ہوتا ہے جس میں فاصلہ فٹ کے اندر اور وزن پاؤنڈ کے اندر اور ٹائم سیکنڈ کے اندر لیا جاتا ہے، وہ کون سا ہوتا ہے؟ ایف پی ایس۔ سب سے زیادہ یہ ایم کے ایس سسٹم ہی استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ہے پاور۔ پاور کی کیا تعریف ہے؟ کام کرنے کی شرح کو پاور کہتے ہیں۔ پاور کو پی یا ڈبلیو سے ظاہر کرتے ہیں۔ پاور کی اکائی مکینیکل انجینئرنگ میں ہارس پاور ہوتی ہے۔ ہارس پاور کو ایچ پی سے ظاہر کرتے ہیں۔ الیکٹریکل انجینئرنگ میں واٹ اس کی اکائی ہوتی ہے۔ پاور کی چھوٹی اکائی واٹ ہوتی ہے، اس سے بڑی اکائی واٹ آور اور اس سے بڑی اکائی کلو واٹ آور ہوتی ہے۔ تو یہ تینوں اکائیاں یاد رکھیں، پیپر میں آ سکتے ہیں۔ واٹ اور ٹھیک ہے، واٹ اس کی اکائی ہے، کلو واٹ بڑی اکائی ہے۔ یہ 2 اکائیاں یاد رکھیں، واٹ اور ڈبلیو سے ظاہر کرتے ہیں اور کلو واٹ کو کے ڈبلیو سے ظاہر کرتے ہیں۔ 1 کلو واٹ 1000 واٹ کے برابر ہوتا ہے۔ تو اب نیکسٹ ہے کہ پیپروں میں آپ کو دیا ہوگا کہ ایک موٹر ہے، فرض کرے وہ 5 ہارس پاور کی ایک موٹر ہے، بتائیں اس کی واٹ کتنی۔ مطلب مکینیکل والے مشینیں ہارس پاور میں لیتے ہیں اور الیکٹریکل والے اس کو واٹ میں لیتے ہیں۔ تو پھر اگر کنورشن آپ کو آنی چاہیے کہ واٹ کو ہارس پاور میں کیسے تبدیل کرتے ہیں، تو اس کے لیے یہ فارمولے یاد رکھنا ہے۔ واٹ از اکول ٹو ہارس پاور ایچ پی ملٹیپلائی 746۔ 1 ہارس پاور 740 واٹ کے برابر ہے، 740 واٹ کے برابر ہوتا ہے 1 ہارس پاور۔ تو موٹر کی ہارس پاور آپ کو گیون ہے 5 ہارس پاور، اور اس کو 746 سے ملٹیپلائی کریں گے تو یہ موٹر آ جائے گی 3730 واٹ کی، ٹھیک ہے۔ تو ایک تو آپ نے پاور کی اکائی یاد رکھنی ہے، تعریف یاد رکھنی ہے، اور پھر ہارس پاور کو واٹ میں کیسے تبدیل کرتے ہیں یہ بھی آپ کو آنا چاہیے۔
صرف اس کے لیے یہ فارمولہ یاد رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا نیکسٹ ہے الیکٹریکل انجینئرنگ میں پاور کے کچھ فارمولیز ہیں، یہ نومیریکل میں کام آئیں گے، اس کو بھی یاد رکھنا ہے۔ الیکٹریکل پاور وولٹیج ضرب کرنٹ، ایک فارمولہ یہ ہوتا ہے۔ دوسرا فارمولہ ہوتا ہے P = I²R، I یہاں پہ کرنٹ ہے اور R ریزسٹنس ہے۔ تیسرا فارمولہ ہے V²/R، V یہاں پہ وولٹیج ہے، V کے اوپر اسکیئر ہے اور نیچے اس کے R ہے ریزسٹنس، ٹھیک ہے۔ تو نیکسٹ انرجی کی تعریف، نیکسٹ ہے انرجی۔ تو انرجی کی تعریف بھی آپ کو آنی چاہیے۔ کام کرنے کی صلاحیت کو انرجی کہتے ہیں، انرجی کو سے اب پاور اور انرجی میں کیا فرق ہے؟ دیکھیں نا، پاور اگر میرے پاس فرض کریں میں نے کہیں جانا ہے تو میرے پاس 2 موٹر سائیکل ہے، ایک CD70 اور ایک 125 ہے، تو میں کس پہ جاؤں گا؟ میں 125 پہ جاؤں گا، وہ مجھے جلدی پہنچا دے گی کم ٹائم کے اندر۔ تو کام کرنے کی شرح سے یہ مراد ہے کہ وہ ٹائم کام لگے، کام دونوں کر لیں گے، دونوں بائکس پہ میں جاؤں گا تو میں پہنچ جاؤں گا، لیکن 125 مجھے جلدی پہنچائے گی۔ اس کو کہتے ہیں کام کرنے کی شرح، اس کو پاور کہتے ہیں۔ اور صلاحیت وہ ہوتی ہے کہ مجھے ابھی کام کرنا میں نے سٹارٹ نہیں کیا، مجھے دور سے ہی نظر آ رہا ہے کہ 125 اور CD70 میں کون سی بائک کے اندر صلاحیت ہے کہ وہ مجھے جلدی پہنچائے گی۔ تو کام کرنے کی صلاحیت انرجی ہوتی ہے۔ انرجی کو سے ظاہر کرتے ہیں۔ انرجی مختلف قسم کی ہو سکتی ہے، الیکٹریکل انرجی، مکینیکل انرجی، کیمیکل انرجی، ہائیڈرو الیکٹرک انرجی، ونڈ انرجی، سولر انرجی، بایو گیس انرجی۔ بایو گیس انرجی لکڑی، گوبر اور یہ چیزیں جلانے سے آپ حاصل۔ تھرمل انرجی، کوئلہ، تیل، پیٹرولیم انرجی۔ آپ موٹر سائیکل میں پانی کیوں نہیں ڈالتے؟ کیوں پیٹرول ڈالتے ہیں؟ کیونکہ پانی کے اندر انرجی نہیں ہوتی، جبکہ پیٹرول کے اندر انرجی ہوتی ہے، صلاحیت ہوتی ہے کام کرنے کی، ٹھیک ہے۔ اب کسی بھی گھر کا جو بجلی کا بل ہوتا ہے وہ کیسے معلوم کرتے ہیں، وہ بھی آپ اس ویڈیو میں سمجھیں گے۔ اس کے لیے میں نے ایک ایگزامپل لیا، آپ کی کتاب سے ہی لیا ہے۔ اے ہاؤس کنسسٹ آف 4 لیمپس آف 40 واٹ۔ ایک گھر ہے، اس کے اندر 4 بلب ہے 40 واٹ کے، 2 لیمپس آف 60 واٹ، 2 موٹرز ایچ گیٹنگ کرنٹ 3 ایمپیئر۔ ایک گھر کے اندر 4 بلب ہے 40 واٹ کے، 2 لیمپ سے 60 واٹ کے، 2 موٹریں اور ایک موٹر 3 ایمپیئر کرنٹ لے رہی۔ فائنڈ انرجی بل آف دی ہاؤس فار دی منتھ آف جون۔ تو آپ جون کے مہینے کا بل معلوم کریں۔ ایف پر یونٹ کاسٹ از ₹5، اگر ایک یونٹ 5 روپے کا ہو۔ تو یہ بجلی کا بل، یہ نومیریکل اس طرح کا لازمی آتا ہے پیپر میں۔ تو سب سے پہلے آپ یہ فارمولہ یونٹس کے لیے یاد رکھیں، کہ اگر آپ کو یونٹ معلوم ہو جائیں گے تو پھر آپ یونٹس کو ملٹیپلائی کر دیں گے یونٹ پرائس سے، اور آپ کو وہاں سے بل معلوم ہو جائے گا۔ یونٹس کے لیے فارمولہ جو ہے وہ یہ ہے، پاور ملٹیپلائی ٹائم ان آورس ڈیوائڈڈ بائی 1000، یہ فارمولہ ہے، یہ یاد رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب پاور ٹوٹل معلوم کریں گے۔ فار ایگزامپل اس فارمولے کے لیے اب یہ کیلکولیشن کر رہے ہیں کہ گھر کے اندر کیا ہے، 4 بلب ہے، ایک بلب 40 واٹ کا ہے، تو ان کو ملٹیپلائی کر دے، ٹوٹل بلبوں کی پاور آ جائے گی 160 واٹ۔ گھر کے اندر 2 بلب 60 واٹ کے ہیں، تو 2 سے ان 60 کو ملٹیپلائی کریں تو 120 واٹ۔ اب پاور آف 1 موٹر، اب موٹر کی کرنٹ دی ہوئی ہے کہ ایک موٹر 3 ایمپیئر کرنٹ لے رہی، تو گھر کے اندر جو بھی چیز ہوتی ہے اس کو ہم جو وولٹیج دیتے ہیں وہ 220 ہی ہوتی ہے، ہر چیز کو 220 وولٹیج دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ مشینوں کی خوراک ہے 220، تو 220 ہمیں پتہ ہے کہ موٹر کو مل رہی ہے وولٹیج، اور 3 ایمپیئر کرنٹ لے رہی ہے، وہ نومیریکل میں دی ہے۔ تو یہ P VI کے فارمولے سے ہم ایک موٹر کی پاور نکالیں گے۔ یہ فارمولہ بھی پیچھے میں نے آپ کو بتایا ہے۔ 220 ملٹیپلائی 3 کریں گے، VI وولٹیج ضرب کرنٹ، تو اس سے 660 واٹ کی ایک موٹر آ جائے گی۔ تو پاور آف 2 موٹرز، موٹریں 2 ہیں، تو
تو 2 سے ضرب کر دیں، 660 جمع کر دیں، جیسے بھی کرنا چاہتے ہیں۔ تو 660 کو 2 سے ضرب کریں گے تو 1320 واٹ موٹروں کی ٹوٹل پاور آ جائے گی۔ تو پاور ملٹیپلائی ٹائم ان آورز ڈیوائڈ بائی 1000، اس فارمولے میں یہ 1320 واٹ موٹروں کی پاور، 120 واٹ 60 واٹ بلبوں کی پاور، 160 واٹ یہ 40 واٹ کی لیمپوں کی پاور، یہ ٹوٹل ہم جمع کریں گے۔ یہ جو ٹک لگے ہوئے یہ تینوں جمع کریں گے، 1600 واٹ ٹوٹل گھر کا لوڈ ہے، ٹوٹل پاور آف لوڈ۔ گھر کے اندر جتنی چیزیں استعمال کریں اس کو لوڈ کہتے ہیں، جو بجلی خرچ کر رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو 1600 واٹ ٹوٹل پاور آ گئی۔ اب اس فارمولے میں پٹ کریں 1600 ملٹیپلائی ٹائم ان آورز، تو یہ کتنے گھنٹے آن رہتے ہیں، یہ ہمیں پتہ ہے 24 گھنٹے ہی ہمارے اوپر کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے، ہم 24 گھنٹے ان کو چلا سکتے ہیں۔ تو ٹائم ان آورز ہم 24 لکھیں گے ڈیوائیڈڈ بائی 1000۔ تو یہاں پہ 1600 ملٹیپلائی 24، ایک دن رات کے اندر 24 گھنٹے ہوتے ہیں۔ تو اگر آپ کو نومیریکل میں گھنٹے دیے ہیں تو پھر اسی سے ملٹیپلائی کریں گے، اگر نہیں دیے تو پھر 24 سے کریں گے ڈیوائیڈڈ بائی 1000۔ تو یہ ایک دن کے اندر 38.4 کلو واٹ آور یونٹس خرچ ہوتے ہیں۔ ایک چیز میں آپ کو بتاؤں، انرجی کی اکائی جو ہے وہ وہی ہے جو پاور کی اکائی ہے، یہ انرجی ہے بیسیکلی، یہ جو یونٹس خرچ ہو رہے ہیں نا یہ انرجی ہے، یہ کیا ہے، انرجی ہے۔ تو جاؤل انرجی کا یونٹ ہے، اس سے بڑی اکائی واٹ آور ہے، اس سے بڑی اکائی کلو واٹ آور ہے۔ تو پیپر میں آ جائے کلو واٹ آور ڈیش کی انرجی ڈیش کی اکائی ہے تو آپ کہیں گے انرجی کی اکائی ہے۔ کلو واٹ صرف جو ہے یہ پاور کی اکائی ہے، اور کلو واٹ آور جو ہے یہ انرجی کی اکائی ہے، کیونکہ پاور کو جب بھی ٹائم گھنٹوں سے ضرب دی جائے گی تو وہ انرجی بن جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو اب ایک دن کے اندر 38.4 کلو واٹ آور، یعنی 1 کلو واٹ آور 1 یونٹ کے برابر ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ 38.4 کلو واٹ آور، تو اس کا مطلب ہے کہ 38.4 یونٹس خرچ ہو رہے ہیں ایک دن کے اندر۔ یونٹس کنزیوم ان دی منتھ آف جون، جون کے مہینے میں 30 دن ہوتے ہیں، تو 38.4 کو ملٹیپلائی کرے 30 سے، تو ٹوٹل جون کے مہینے کے یونٹس آ گئے 1152 یونٹس، اور بل یونٹس جو خرچ ہوئے ہیں جون کے مہینے میں 1152، اور ایک یونٹ کی قیمت نومیریکل میں گیون ہے 5 روپے، اس سے ضرب کریں گے تو 5760 روپیز کا یہ بل آتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ آنسر ہے، اس طرح سے آپ نے کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں اگر کوئی سوال ہو تو پھر آپ کمنٹ کر سکتے ہیں۔ ویوز سے مجھے پتہ چل رہا ہے کہ آپ لوگ ویڈیوز بہت کم دیکھتے ہیں، کوئی بات نہیں، کرونا ختم ہوگا تو پھر دیکھیں گے، ٹھیک ہے جی۔